گرامی قدر دوستوں بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ رب پروردگار اپنے پیارے اور نیک بندوں، نبیوں اور ولیوں کی خاطر اپنے قوانین کو بھی بدل دیتا ہے، اور خاص کر اگر اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی، یہ اس کی بارگاہ میں التجا کریں تو ان کی معروضات کے بدلے میں اللہ پاک مردوں تک کو زندہ فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور اس بات پہ قرآن پاک نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ خاص کر میں دو اللہ کے محبوبوں کی بات آج کروں گا۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، خلیل خدا ہیں، اور کئی ہزار نبیوں کے باپ ہیں، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ان دو اللہ کے محبوبوں کے متعلق قرآن پاک سے یہ بات عرض کر کے پھر اسی کے ضمن میں انتہائی مختصر لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کو بھی یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ ان کی خاطر اپنے قوانین تبدیل فرما دیتا ہے، اور بالخصوص حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی
پانی واپس لوٹ جاتا ہے تو پھر خشکی کے جانور، پرندے، چوپائے، یہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کو اپنی خوراک بناتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمندر کے کنارے ایک مردہ پڑا ہے کوئی جانور، تو پانی کی جب چھت آتی ہے تو پانی کے جانور اس پر جھپٹتے ہیں، اس کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اپنے پیٹ کا لقمہ بناتے ہیں، اور جب پانی واپس جاتا ہے تو پھر خشکی کے جانور آ جاتے ہیں، وہ چوپائے، پرندے، وہ آ کر اس کو اپنی خوراک بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا اللہ، یہ جو مردہ پڑا ہے جس کو سمندر کے جانور بھی کھا رہے ہیں اور خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، اب دوبارہ اس کو تو زندہ کس طرح فرمائے گا؟ عقل میں آ سکتی ہے بات، سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ایک چیز بالکل مردہ پڑی ہے، وہ اتنی بے بس ہو چکی ہے، بے بس ہے کہ اس کو دوسری مخلوق اپنی خوراک بنا رہی ہے۔ جب تک کوئی زندہ ہو، اس میں طاقت ہو حرکت کرنے کی، اپنا بچاؤ کرنے کی، اس وقت تک وہ اپنی حفاظت کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے کہ اس کو کوئی دوسری چیز نہ خوراک بنا سکے نہ اس کو کھا سکے۔ لیکن جب کوئی بھی جاندار، انسان ہو یا کوئی اور چیز، وہ مر جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، اب وہ بے بس ہے، اس کو جو چاہے جس طریقے سے وہ چاہے اس کو کاٹے، اس کو کھائے، اس کو اپنی خوراک بنائے، اب اس کے جسم پر کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مالک، تیرا قانون یہ ہے کہ تو دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو میری یہ سوال ہے تیری بارگاہ میں، تو اس مردے کو، دیگر مردوں کو کس طرح دوبارہ زندگی عطا کرے گا، کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام، کیا آپ کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں نے کر سکتا ہوں؟ عرض کیا میرے مالک، کیوں نہیں میرا یقین ہے؟ میرا یقین ہے، ایمان ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میرے سامنے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے سامنے اس مردے کو زندہ، میرے سامنے مردے کو زندہ کیا جائے تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرا یقین جو ہے وہ اطمینان میں بدل جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ ایسا کرو کہ 4 پرندے دو، کیا کرو؟ 4 پرندے دو اور ان کو اپنے ساتھ ملا لو، مانوس کر لو، اپنے ساتھ ان کو ہلا لو، اور پھر کیا کرو؟ ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دو، ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے پھر کیا کرو؟ ان کا قیمہ بنا دو، اور پھر اس قیمے کو آپس میں مکس کر دو۔ 4 جانور جو ہیں جب ان کا قیمہ بنا لو تو پھر اس سارے گوشت کو، اس قیمے کو آپس میں ملا دو، مکس کر دو، اور پھر مکس کر کے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔
کبوتر اور کپا. مفسرین نے لکھا کہ یہ 4 پرندے تھے، مرغ، مور، کبوتر اور کپا. اب ان 4 پرندوں کا جب قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. 4 حصوں میں تقسیم کر کے آپ نے 4 پہاڑوں، اللہ کے حکم پر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کینے کو رکھ دیا اور ان چاروں کے سر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے. ان 4 جو حصے بنائے 4 پرندوں کے، ان 4 حصوں کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا، علیحدہ کر کے. ایک حصہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر، دوسرا دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر، اور تیسرا تیسرے، چوتھا چوتھے پہاڑ کی چوٹی پر. آپ نے جب یہ قیمہ تقسیم کر دیا، پہلے ان کو بیچ دیا، پھر ان کو علیحدہ 4 حصوں میں بانٹا اور تقسیم کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا. اب وہ کیا تھے؟ جب ان کو ذبح کیا گیا اور ان کی روح تو نکل گئی. جب ذبح کیا گیا اور ان کی روح تو نکل گئی نا، کہ نہیں نکلی؟ نکل گئی. تو اب جب روح جسم کو چھوڑ گئی تو جسم کیا ہو گیا؟ مردہ. ماشاءاللہ بڑے آپ عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں. جب وہ جسم ہو گیا مردہ، پھر مزید اس کا گوشت بنایا، پھر اس کا قیمہ بنایا، پھر اس کو مکس کیا، پھر تقسیم کیا. اب 4 جب حصوں میں رکھا تو ان میں زندگی کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ زندہ تھے. اب کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کے سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور پھر ایک ایک کو علیحدہ آواز دی. وہ جو مردہ تھے وہ کیا تھے؟ مردے تھے نا. تو مردوں کو اللہ کے نبی نے پکارا. سمجھے نہیں مسئلہ؟ میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، یا توجہ نہیں فرمائی. 4 پرندے مردہ تھے، ان کو اللہ کے نبی نے پکارا. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کا 3 پارہ ہے، جس میں رب پروردگار نے یہ ساری گفتگو ارشاد فرمائی ہے. سنو پھر اللہ کا قرآن اور اپنی ایمانوں کو تازہ کرو کہ اللہ کے نبی کس طرح مردوں کو بلا رہے ہیں جن کے جسم اور روح جدا جدا ہو چکے تھے، پھر وہ قیمہ بن چکے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا ولکن یطمئن قلبی، مولا میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میں اس پر ایمان بھی رکھتا ہوں، لیکن عین یقین چاہتا ہوں کہ میرے سامنے مردوں کو زندہ کر کے دکھا تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تجربہ کروا رہا ہے اللہ اپنے نبی کا، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے نبی کو تجربہ کروا رہا ہے۔ 4 پرندے ذبح کروائے اور پھر ان کو 4 پہاڑوں پر بکھیر دیا گیا، ان کو کھلا دیا گیا۔ پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ثم ادعوہن ادعوہن ادعوہن، اے میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، اب ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، ان کو آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے پہلے مرغ کو آواز دی، پھر مور کو آواز دی، پھر کبوتر کو آواز دی، پھر کبے کو آواز دی۔ اب رب کائنات کی عطا سے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے جب رب پروردگار کے خلیل نے ان مردوں کو پکارا، ان مردوں کو بلایا، اور مردہ بھی کیا تھے؟ ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کبا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب آپ نے مرغ کو آواز دی تو مرغ کی بوٹیاں جو 4 پہاڑوں پر تقسیم ہو چکی تھی، وہ ادھر سے بوٹی ایک اڑی، دوسری دوسرے پہاڑ سے اڑی، تیسرے پہاڑ سے، چوتھے پہاڑ سے، اسی طرح جہاں جہاں اس کے گوشت کا قیمہ موجود تھا، ایک ذرہ اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس آیا، اور جو اس کا سر آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا، ایک لمحے سے پہلے وہ مرغ تیار ہو کر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اسی طرح مور، پھر کبوتر، پھر کبا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے 4 پرندوں کو ذبح ہونے کے بعد، گوشت بننے کے بعد، قیمہ بننے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اسی دنیا پر لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے نبیوں کے کہنے پر، اللہ چاہے اپنے نبیوں کے کہنے پر مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کائنات عرضی پر جس چیز کو چاہے دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ مردے کو بھی زندہ کیا گیا، مور کو بھی زندہ کیا گیا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کبوتر کو بھی زندہ کیا گیا، کبے کو بھی زندہ کیا گیا۔ اگر اسی دنیا میں مرنے کے بعد یہ پرندے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر آمینہ کا لال بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے سارے نبی، اللہ کے سارے ولی، اللہ کے سارے ولی علماء، بولو بلکہ حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ مرنے کے بعد مومن کی قید ہی کوئی نہیں، چاہے وہ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اپنی اپنی قبر میں یسمع
سرکار دعا دیتے، سلام دیتے، تو سلام مردے کو نہیں ہوتا، سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا کہ تو سلامت رہے. کیا مطلب ہے کہ تو، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ سلام کی کثرت کرو، اس سے لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ تمہارے ساتھ ناراض ہو جائے نا اور تم اس کو چاہو راضی کرنا، تو پھر گھر میں بیٹھ کر علیحدگی میں بے شک اس پر سلام بھیجنا شروع کر دو، اس کے دل میں اللہ تمہارے لیے نرمی پیدا کروا دے گا. یہ علماء نے لکھا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پھر ان چار مردوں کو آواز دی، پھر ان چار مردوں کو، بولو ماشاءاللہ، ان چار مردوں کو آواز دی. جب آواز دی تو وہ زندہ ہو کر آپ کے قدموں پر واپس آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مرغی مر جائے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کا نبی دوبارہ پکار سکتا ہے. اگر مور مر جائے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کا نبی دوبارہ پکار رہا ہے. اگر کبوتر مر جائے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کا نبی دوبارہ بلا رہا ہے. اگر کبا مر جائے، اس کو مرنے کے بعد اللہ کا نبی دوبارہ بلا رہا ہے، دوبارہ پکار رہا ہے. تو وہ نہ بدعتی ہوا، نہ مشرک ہوا، بلکہ اللہ کا خلیل بنا، کائنات کا امام بنا، نبیوں کا باپ بنا. اگر ابراہیم علیہ السلام مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پکارے تو اللہ دجال نے بلندی پیدا کروائے، تو ہم گناہگار اگر آمنہ کے نام کو پکارے تو قسم بخدا اللہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کو بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ رہا، اللہ کا نبی مردہ چیز کو دوبارہ پکارے تو نہ مشرک ہو، نہ کافر ہو، نہ بدعتی ہو. یہ ہمیں اصول دیا ہے قرآن نے کہ اے مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر پرندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پکارنا جائز ہے تو داتا بھی اجمیری کو پکارنا بھی جائز ہے، خواجہ اجمیری کو پکارنا بھی جائز ہے، غوث چڑی کو پکارنا بھی جائز ہے، مولا علی کو پکارنا بھی جائز ہے، اور مدینے والے نبی کو پکارنا بھی جائز ہے. زبان کھولا کرو، اللہ تمہیں مدینے لے جائے. یہ زبان کھلے گی تو بات بنے گی. رب پروردگار نے یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. مردوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، التجا کی. اب سنو ایک اللہ کے دوسرے نبی کی بات ہے. یہ بھی قرآن سورہ آل عمران، سورہ آل عمران. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے قبیلے کا نام ہے، آپ کی جد کا، آپ کے ابا و اجداد کا، آپ کے باپ کا نام عمران تھا. تو ان کے نام پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اور پچھلی سورہ بقرہ، یہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پر ذرا غور فرمایا کرو. گائے اور رب کا قرآن کو جوڑ بنتا ہے. پھر گائے ایک جانور ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سمجھ ہے، اس کی شان ہے. تو گائے کے نام پر 2.5 سپارے نازل فرما دیے. گائے کے نام پر 2.5 سپارے نازل فرما دیے. اب ایمان کی بات کرو، جب ہم سورہ بقرہ قرآن پاک کی نماز میں تلاوت کریں گے تو گائے کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی گائے کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے. جب اس کا خیال آئے گا تو نماز
کہ نماز پکی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا. جب اس کے تصور سے نماز پکی ہو جائے گی تو پھر آمنہ کے لال کے خیال سے نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز بیکار نہیں ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ نبی پاک کا نماز میں خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ دیو بیل کا خیال کر لو. اللہ کا سبحان استغفر اللہ. میرے بھائیوں، یہ توحید مسلمانوں کی توحید نہیں ہے، یہ قرآن کا بھی توحید نہیں ہے، بلکہ پورا قرآن پہ ہونا. پورے قرآن میں ایک سورت کا نام بھی اللہ نہیں ہے، ایک سورت کا نام بھی اللہ، حالانکہ کلام تو اللہ کا ہے نا. پورا قرآن پاک اللہ نے غیر اللہ کے نام پر نازل فرمایا ہے. ایک سورت ہے جس کا نام الرحمن ہے، 2 رکوع 3 رکوع کی، 2 صفوں کی. باقی سارا قرآن پاک ابتدا کر رہا ہے دائیں سے، پھر آل عمران سے، پھر عورتوں کے نام پر سورت نازل فرمانی سورہ نساء، اسی طرح آگے پھر سورہ مائدہ کھانے کے نام پر. یعنی آپ قرآن پڑھتے جائیں، اگر جانوروں کے نام پر سورت آ گئی تو رب پروردگار نے سارا قرآن غیر اللہ کے نام پر نازل کر دیا. اب قرآن پڑھتے جاؤ، غیر اللہ کا تصور آتا چلا جائے گا، اور پھر میں ایک ناچیز ہو کر التجا کرتا ہوں. اگر جانوروں والی سورت پڑھی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر عورتوں کے نام والی سورت پڑھی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر آل عمران موسیٰ علیہ السلام کے ابا و اجداد کے نام والی سورت پڑھی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو آمنہ کے لال کے نام پر جب درود و سلام پڑھا جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ لامکہ کی پلڑیوں پر جا کر قبول ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا واقعہ مشہور ہے. اب وقت میں یہ شاید پر تو کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے. یہ جو آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں آپ کے 5 معجزوں کا ذکر ہے. کتنے معجزوں کا؟ پیغمبر پاک کے نام پر ذرا پیار سے، کتنے معجزوں کا؟ 5 معجزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور یہ جو آپ کے معجزے ہیں نا، یہ سارے آپ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں. انی جس کا معنی ہے بے شک میں. ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو نا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں. قرآن ہے، ڈر کیوں گئے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ دو. اللہ کے نبی کا ذکر ہے قرآن میں، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو قرآن کی تائید ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں، میں بھی خالق ہوں، میں بھی بناتا ہوں. سنو پھر اللہ کا قرآن برکت کے لیے 3 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے. اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 49، 40 9 49. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یہ کام میں کرتا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انی بے شک میں بناتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ.
لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ساتھ اللہ نے قید لگا دی، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر ان چیزوں پر تمہیں ایمان رکھنا پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بناتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ فرمایا پرندے بناتا ہوں، مٹی لے کر ان کو پرندے بناتا ہوں. پرندے بنا کر پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَأَنفُخُ فِيهِ پھر اس مٹی کے جو میں اپنے ہاتھ سے پرندے بناتا ہوں نا، فَأَنفُخُ فِيهِ پھر ان میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے اذن سے پرواز شروع کر دیتے ہیں. آپ بھی کبھی مٹی سے پرندے بنانا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی نسل ہیں، ان کو کہنا ذرا بنا کے دکھاؤ اور پھر انہیں پھونک مارو. آئی تو خیر لوگ پھونکوں کے بھی منکر ہو گئے نا، پر اللہ کے نبی اور ولی ان کی پھونک میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہوا ہے کہ یہ جب پھونک مارتے ہیں تو اللہ بے جان چیز میں جان پیدا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے قرآن نے اصول بیان فرمایا ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ میرے پاس جو مادر ذات سارے جسم پر کوڑ کی بیماری والا آتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے کوڑ کی بیماری لے کر آئے نا، جس کے سارے جسم پر کوڑ کی بیماری ہو، مادر ذات اس کا کائنات کے کسی حصے میں علاج نہیں ہے. کوڑ کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ جسم پر پھنسیاں پھنسیاں. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا کر دی ہے کہ وہ کوڑ کی بیماری والے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے. اسی طرح فرمایا کوئی ماں کے پیٹ سے نبی نہ پیدا ہو، کوئی ماں کے پیٹ سے ان باتوں کو عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ فرماتا ہے عقل مانے یا نہ مانے ان پر تمہیں ایمان رکھنا پڑے گا. اگر تم پکے سچے مومن ہو، ان کو تم مومنین، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان ہے، اگر اللہ کی آیتوں پر یقین ہے، اگر تم مومن ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے ان پر ایمان رکھو گے تو کل میدان محشر میں اللہ تمہیں اپنے نبیوں کی سنت عطا فرما دے گا. آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ میں مردوں کو، کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یہ قرآن ہے، میری بات نہیں، نہ کوئی قصہ ہے نہ کوئی کہانی ہے. سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے. گھر میں جا کر جب سا مرضی ترجمہ اٹھا لینا، انگریزی کا ترجمہ، اردو کا ترجمہ، فارسی کا ترجمہ، پاکستان کا ترجمہ کیا ہوا، سعودیہ کا، بر صغیر کا، انڈیا کا، کسی ملک کا، کسی مولوی کا، کسی جماعت کا ترجمہ اٹھا لینا، اس میں یہی معنی ملے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو حسنی حسینی سید ہیں، جن کے نان کے حسینی ہیں، داد کے حسنی ہیں، سیدہ زہرا پاک کی دونوں راستوں سے سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کا بیٹا تھا 14-15 سال کا، اور کہنے لگی یہ بچہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، یہ بچہ میں آپ کے سپرد کرتی ہوں، اس کو دین بھی سکھاؤ اور دین پر عمل بھی سکھاؤ، اس کو علم بھی پڑھاؤ اور اس علم پر عمل بھی بولنا، اس علم پر عمل بھی سکھاؤ اور اس کو کامیاب ترین عالم دین بناؤ، جو متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، جو وقت کا صالح آدمی بن کر آپ کی بارگاہ سے نکلے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور دست شفقت رکھنے کے بعد فرمایا بیٹا آج کے بعد میری
دیا، مرغی کی ہڈیوں کو ایک پلیٹ میں اکٹھا کر کے رکھ دیا، اور پھر اس مائی شیبہ کی طرف مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا ماں جی اب بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے جو کی سوکھی روٹیاں اور اپنے لیے بھنی ہوئی مرغی، یہ کوئی انصاف نہیں. میں نے تو اپنے بیٹے کو آپ کا بیٹا بنایا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ جو آپ پسند کرتے ہو میرے بیٹے کو بھی وہی کھلاؤ. آپ نے فرمایا ماں جی یہ قانون ہے شریعت کا، لیکن یہ عمومی طبقے کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جو خاص بننا چاہے ان کا پھر امتحان بھی دیا جاتا ہے. قرآن پڑھے نا ابراہیم علیہ السلام، آپ سے اللہ نے کتنے امتحان دیے، حالانکہ وہ سب سے نہیں لیے جاتے. فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ جو امتحان لیتا گیا، اللہ کا خلیل ہر امتحان میں پاس ہوتا چلا گیا. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں. امام علی مقام کو کربلا میں آزمایا گیا. ہر جو اللہ کا مقرر ہے اس پر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے. تو آپ نے فرمایا ماں جی تمہیں پتا ہے کہ تم نے جاتے ہوئے جملہ کیا کہا تھا؟ اس کو علم بھی سکھاؤ، عمل بھی بتاؤ، اور اس کو ایک صالح بندہ بناؤ. مطلب کہ اس کو اللہ کا ولی بناؤ، اس کو اللہ کا بولو ماشاءاللہ، اس کو اللہ کا. اور ولی بننے کے لیے آزمائشوں کی ضرورت ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں. ایسے نہیں کوئی ولی بن جاتا اور پھر جب وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر رب پروردگار کا یہ قانون ہے کہ جب وہ ولایت کے رتبے پر پہنچ جائے تو پھر یہ اللہ کی جو زمین ہے اس کا مالک و وارث اللہ اپنے ولیوں کو بنا دیتا ہے. سبحان اللہ نہیں بولے؟ ہم تو ایک مرنے کے لیے جانے قربان کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے قانون کہ میری زمین کے وارث کون ہے؟ میرے ولی. میری یہ زمین کے وارث کون ہے؟ میرے بولے بولو میرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دادا کی نگری، خواجہ کا دیش، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ قانون دیا ہے. سنو پھر اللہ کا قرآن اور اپنا ایمان پیدا کرو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعلیٰ قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. یہاں کوئی اس قانون کو سمجھنے والا بیٹھا ہوگا کہ جب کسی سے زمین خریدی جائے تو انتقال پر شبہ ہو جاتا ہے. خریدی ہوئی زمین پر شبہ بتایا آپ کو اس کا قانون کا کہ خریدی ہوئی زمین پر شبہ ہو جاتا ہے، لیکن وراثت والی زمین پر شبہ. اسی طرح قانون عرفان پر کہ وراثت والی جو زمین ہے اس پر شبہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان الارض یرثها، میرے ولی میرے نبی اس زمین کے وارث ہیں. ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، ان سے پر کوئی نہیں شبہ کر سکتا. ان کو وارث میں نے بنایا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں جی میں تیرے بیٹے کو تیار کر رہا ہوں، میں تیرے بیٹے کو ان منزلوں
اللہ کے نبی اور ولی اللہ نے ان کو یہ شانیں عطا کی ہیں، وہ چاہیں تو اللہ کی توفیق سے مردوں کو زندہ فرما سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے مردوں کو زندہ، جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں ان کے دربار پہ کوئی